دعا کیجیے میں بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہوں، اور جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ سب دعا دے۔ اور میں خاص طور سے سندھ گورنمنٹ کا اور سینٹرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک فنکار کی اس شایان شان انہوں نے جو اہتمام کیا، جو رخصتی کا، جو ان کی بیماری کے وقت کیا، تو ہم وہ فنکار جو اس وقت اس عمر تک پہنچ گئے ہیں، تو ہمیں کچھ تھوڑی سی تسلی یہ ضرور ہوئی ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو، تو ایک تھوڑا سا اطمینان ہوا ہے، ایک فنکار ساری برادری کا سر تھوڑا سا بلند ہوا ہے، حوصلہ ہوا ہے، ہم جو سینئر فنکار ہیں، تو فنکار کا یہ مقام ہے۔ میں باتیں اتنی ہیں کہ میں بولتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ پروردگار مغفرت فرمائے، اور سب دعا کریں۔ دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، ہر وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو زندہ ہیں پروردگار ان کو صحت والی زندگی اور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ دے، اور جو ہم میں نہیں ہیں وہ تمام فنکار۔ ایک لمبی لسٹ ہے دوستوں کی جو یاد آ رہے ہیں اس وقت، امان اللہ صاحب ہیں، یا مستانہ صاحب ہیں، یا ببو برال صاحب ہیں، یا معین اختر صاحب ہیں، یہ تمام ہمارے ساتھی تھے۔ اور میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب یہ چیپٹر کامیڈی کا کچھ بہت ہی محدود سا ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ کی دعاؤں کا میں بھی طالب ہوں، بہت شکریہ۔ میری ملاقات پرویز رضا صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائے خیر سے نوازیں اور عمر بھائی کے بارے میں خیرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ یہ تقریب ہی ایسی ہے، یہ تمام جو والم صاحب نے کیا ہے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ جن کو سب سے آخر میں بلانا چاہیے تھا ان کو پہلے بلا لیا۔ یہ خیر ان کی محبت ہے، جلد بازی تو میں نہیں کہوں گا لیکن کہہ دیا میں نے، تو وہ زیادہ ہمیں بہتر طور پہ کچھ باتیں عمر کے بارے میں اور ویسے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کنگ، ایک ہوتا ہے کنگ میکر۔ میکر ہے، انہوں نے عمر ہو، معین اختر ہو، سہیل احمد ہو، پرویز رضا ہو، خالد معین بٹ ہو، جواد وسیم ہو، ببو برال ہو، یا جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں، وہ ان کی چھتر ساؤں سے گزر کے ہی آخری سانس تک وہ یہی کہتا رہا کہ خالد عباس ڈار میرے باپ ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جس ملک میں اتنی بڑی اکیڈمی ہو، ان سے استفادہ نہ کیا جائے تو یہ ناکام حکومتیں ہی ہیں، یہ ہماری ریاست ہی ناکام ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے فنکار، اتنے بڑے ٹیچر، ایسے اساتذہ کے ہوتے ہوئے ہم لوگ اس قدر قسم پرسی کی حالت ہی کہوں گا، فن کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ہمیں اس طرح پذیرائی نہیں مل رہی، اس کی وجہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو عمر شریف نے تو اپنی محنت سے، اپنی لگن سے دن رات ایک کر کے اپنا نام کمایا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خالد عباس ڈار صاحب کا بہت احترام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں برکت ڈالی تھی۔ تو بہت شکریہ، جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ جواد صاحب۔ بہت شکریہ پرویز صاحب۔ تو تقریب کے آغاز میں ایسے بزرگ کو بلایا جاتا ہے جیسے ساری تقریب میں برکت آ جائے، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو تقریب دی۔ معزز حاضرین، عمر شریف صاحب کو تو میں سب سے پہلے شہید کا رتبہ دوں گا، کیونکہ جو آدمی اتنا طویل عرصہ بیمار رہے تو وہ اذیت سہتا رہے اور پراپر طریقے سے وہ وفات پا جائے تو وہ شہید ہی ہوتا ہے۔ اور ان کا ایک کریڈٹ یہ ہے جو کسی کا نہیں ہے کہ انہوں نے کراچی سے آ کے لاہور میں لاہور تھیٹر بنایا۔ انہوں نے لاہوریوں کو بتایا کہ میں لاہور سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جہاں تک میوزک کا تعلق ہے، وہ بڑے شوقین تھے، بلکہ کمپوزر تھے، دھنیں بناتے تھے، اور ان کی کئی ایک دھنیں میں نے ریکارڈ بھی کی ہیں۔
اور اکثر ہم رات کو بیٹھ کے مطلب عمر بھائی کا گانا درست کراتے تھے. شوق تو تھا ان کو لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پروفیشن تھے نہیں. جیسے ڈار صاحب نے بڑے لوگوں کو ٹپس دی ہیں, ہم نے بھی عمر بھائی کو بولا کہ یار تلفظ ایسے ہوتا ہے, اس کا ایکسینٹ کیا ہے اور کیسے بیان کرنا چاہیے. وہ مانتے رہے, بہت پیار کیا انہوں نے, بہت کچھ سیکھا بھی سکھایا بھی. اور میں یہ کہوں گا کہ عمر شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر کے اپنے تعارف میں اضافہ کرتا ہے. اور میری یہی ہے کہ جی آنکھ سے دور سے ہی دل سے کہاں جائے گا, جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا. تھینک یو ویری مچ. جواز صاحب رہے نام اللہ کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر شریف کی پہلی ملاقات مجھے کراچی میں لالو کھیت میں ہوئی. گاڑی میں ملنے گیا معین اختر صاحب کو, کیونکہ معین جب پہلی دفعہ ویری فرسٹ ٹائم وہ لاہور میں 1 نمبر ہال میں ہم نے ڈرامہ کیا او پیار کرے, تو وہ پیار معین کے ساتھ اتنا بڑھ گیا تو معین اختر مجھے کہنے لگا یار تم کراچی آؤ, کیونکہ میں 1 مین شو بھی کیا کرتا تھا. تو وہاں گیا تو عمر شریف سے ملاقات ہوئی. کمال بندہ تھا. اب اتنے میرے دوستوں نے اتنی باتیں عمر شریف کے بارے میں بولی ہیں اور سب صحیح بولی ہیں. سب سے بڑی بات وہ خدا ترس بندہ بڑا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جب لوگوں کی وہ خدمت کیا کرتا تھا کسی بھی شکل میں, تو عمر اور شیزے باز بڑا مزیدار بندہ تھا. ہنس مکھ, کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراؤن سینما میں ہم ایک پلے کر رہے تھے, عمر کا ہی لکھا ہوا تھا, ڈاکٹر ڈاکو ڈانسر. تو میں اس میں ڈاکو کا رول کر رہا تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی یہ بڑا سیریس رول ہے اور میں نے سیریس کے لیے تمہیں رکھا ہوگا, تو تم نے ڈاکو رہنا ہے. کوئی کامیڈی کوئی لائن نہیں ایسی کہنی ہے, لافٹر لینے کی کوشش نہیں کرنی. میں کہا ٹھیک ہے. خیر ایک شو میں میں نے کوئی ایسی بات کی, وہ لافٹر آ گیا. اب میں پیچھے آیا تو عمر میرے گلے پڑ گیا, تم نے کیوں اس طریقے. سہیل بھی تھا اس میں, سہیل احمد. تو سہیل احمد کو آنکھ لگا دی, اس نے آنکھ ماری کہ میں اس کا چیزہ لے رہا ہوں ذرا. تو بڑا مزیدار بندہ تھا عمر شریف. اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اسے. یاد آئے گا, وہ یاد آتے ہیں ایسے لوگ, بہت یاد آتے ہیں. اور شجاعت بوبی نے جیسے کہا ہے کہ میں اسے شہید کا رتبہ دینا چاہ رہا ہوں. یقیناً آپ سرکار کا بھی فرمان ہے کہ جو بیماری میں مرتا ہے وہ شہیدی رتبہ ہوتا ہے اس کا. شہادت کے بہت زیادہ درجے ہیں. ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آپ سرکار کا فرمان یہ ہے کہ بیماری میں جو کوئی مرتا ہے وہ شہید ہی کہلاتا ہے. اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اور یقین کریں یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, جب سے مجھے پتہ چلا, میں جنازے پہ تو نہیں جا سکا ہوں لیکن میرا یہ فرض بنتا تھا, میں صبح اٹھ کے یاسین پڑھتا ہوں اور جیسے اپنے والدین کو بخشواتا ہوں, اپنے استاد یاور حیات صاحب کو میں بخشواتا ہوں, ویسے ہی عمر شریف کا نام لے کے بخشواتا ہوں. یہ ڈیلی میری روٹین ہے. میرے لیے برجو جو ہے وہ بھی ویسے ہی, کیوں مر جانا ہے ہم نے. آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے, ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا, کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے, ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. جو بوگے وہی کاٹو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو آج ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, کل ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا. آپ نے یہ دعائیہ تقریب جو عمر صاحب کے لیے رکھی ہے, اور شکریہ ادا کروں گا خاص کر کے ان لوگوں کا جو آج یہاں پہ تشریف لائے, خاص کر کے ڈار صاحب کا, خالد معین بٹ صاحب کا, پرویز رضا صاحب کا, بٹ صاحب کا اور ذکی صاحب کا, جتنے بھی دوست آئے ہوئے ہیں.
عمر صاحب کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک بڑے آدمی تھے. ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک شعر یاد آ گیا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور رضا ان کی وہی تھی جو وہ چاہتے تھے وہ ان کو دنیا میں ملا. اور آج جس جگہ پہ وہ مدفن ہیں عبداللہ شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ ایک نیک مومن آدمی تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا میں بتا دیتا ہوں. ہماری ایک آرٹسٹ تھیں، فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. وہ میرے پاس کہنے لگی کہ میں نا گھر لیتا ہے تو وہ واسطے میں پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو میں جنہیں کول بھی جا رہی ہوں میں پیسے نہیں ملے، میں بیانہ بھرا بیٹھی ہوں تو میں کی کراں. میں انہوں کا ہاتھ پھڑ کے، ہم لوگ اس وقت یہاں شمع پہ جو تھیٹر تھا وہاں کر رہا تھا، میں وہاں پہ اسسٹ کر رہا تھا. تو میں اس کو لے کر کے میں عمر بھائی کے پاس چلا گیا، وہاں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی یہ ان کا کوئی مسئلہ ہے ذرا دیکھ لیں. کہتے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی ان کو کچھ ضرورت ہے، انہوں نے کوئی گھر لیا ہے تو وہ اس کو پیسے چاہیے ان کو. کہتے اچھا بس اتنی سی بات ہے، ہو گیا کام، صبح آ کے اپنے پیسے لے جائیے گا. اور صبح انہوں نے ان کو پیسے دیے. آج ان کی اولاد جو ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں اور ایک ان کی بہن ہے، وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے جہاں سے عمر صاحب نے ان کو پیسے دیے تھے. یہ میں آپ کو اب یہ بات کا علم مجھے ہے. اور عمر صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. وہ ہر بندے سے پیار کرتے تھے. کسی کا بھی کام ہوتا تھا نا وہ خود چلے جایا کرتے تھے ساتھ. وہ کہتے تھے آپ کا کام ہو گیا بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہو جائیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا تشریف لائیں. اور میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو عمر شریف صاحب کے لیے ضرور دعائیں خیر کیجیے گا. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں درخواست کروں گا کہ افضل بٹ صاحب تشریف لائیں اور عمر صاحب کے ساتھ جو یادیں ہیں تھوڑی سی شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے سینئرز، اپنے بڑے جناب ڈار صاحب، فرید رضا صاحب، غالب صاحب، جواد وسیم صاحب، جنہوں نے یہ خبر دی کہ آج یہاں پہ ہم عمر شریف صاحب کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو میرا بھی خاصا وقت آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ گزرا ہے. اور میرے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ڈار صاحب کو پتہ ہے، وہ ایئرپورٹ پہ سے واپسی ہو گئی میری، جنازے پہ نہ جا سکا. وہ ویکسین ایک رہتی تھی، وہ 1 اکتوبر سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر جاری کر دیا. تو خیر میں نے ڈار صاحب سے افسوس کیا، ان کی مسز سے کیا، اور جیسے سینئر لوگ. تو بس عمر شریف صاحب اب روز روز کہاں آئیں گے. عمر شریف ایک ہی تھا پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. تو ایک دن میں تماثیل تھیٹر جا رہا ہوں تو دیکھا عمر بھائی کے پاس بیٹھے ہی، تو دیکھا پروڈیوسر لکھا ہوا ہے محمد افضل بٹ. تب ہم زبیر صاحب بھی یہاں ہوں گے. زبیر صاحب جب دیال سنگھ کالج تو آپ لوگوں نے ہی ہمیں سارا تعارف کروایا اور ملایا. تو لکھا ہوا پروڈیوسر افضل بٹ. میں گیا ہوں، میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ بندہ، میرا نام لکھ دیا ہے، بھائی جان سیدھا کیا ہے انہوں نے کہا. تو چلے میں کہ ان کی محبت ہے. تو میں جب ڈرامے کا اختتام ہوا تو اس دور میں جو ڈرامے کا پروفٹ ہوا سچ مچ وہ مجھے ہینڈسم اماؤنٹ اس دور کی جو آج کے لاکھوں بنتے ہیں کافی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا پروفٹ ہے. میں نے کہا بھائی جان میں تو کچھ کیا ہی نہیں، نہ انویسٹمنٹ کی ہے. بھائی پروڈیوسر لکھا ہے افضل بٹ، تو آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہو، تو یہ آپ کی نظر ہے. تو اس دور کے وہ کافی پیسے آج کے دور کے حساب سے. تو اس طرح کے وہ انسانیت کے وہ جو اپنے قریبی تھے ان سے بڑا محبت. جیسے میں نے دیکھا ذوالقرنین حیدر صاحب سے
खालिद मोइन भट्ट साहब हैं, ज़ुबैर भाई, हमारे सियाल साहब अपने पुलिस इंस्पेक्टर, और बालम साहब, जवाद वसीम साहब। तो बड़ी यादें हैं, बड़ा ये टाइम लग जाएगा, बड़ा इसको तो एक 2 दिन चाहिए बातें करने के लिए। तो बस उनके लिए यही है कि साले सवाब के लिए नफल पढ़े जाएँ, दरूद शरीफ पढ़ के बख्शा जाए, कुरान मजीद पढ़ के बख्शा जाए। जुल्करनैन हैदर साहब नज़र आ रहे हैं, इनका बड़ा साथ रहा है। तो मेरी तो यही दुआ है कि आगे जो उनके लिए हम कर सकते हैं वो यही है कि पढ़ के बख्शा जाए, कुरान मजीद, दरूद शरीफ, जो भी बंदे के इल्म में है वो पढ़े और बख्शे। उम्र शरीफ एक बहुत बड़ी दास्तान जो कि हमारे दिलों में है और रहेगी। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, आमीन।